ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ناچنے کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں۔ کیا نہیں کیا جاتا مال کے لیے؟ بس مال آنا چاہیے، حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے، مال مال اور مال۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، صبح 5 بجے آنکھ کھل سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت فجر کے لیے صبح آنکھ نہیں کھل سکتی۔ یہ صورتحال ہے ایسے مال کے پجاریوں کے لیے، ایسے مال سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، غافل کر دیا تم کو مال کی محبت نے، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، قبروں کے کنارے تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت نے ہلاک کیا تم، مال کی محبت میں غافل ہو گئے تم اللہ سے، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، اور ضرور جان جاؤ گے، جان جاؤ گے، اور ضرور جان جاؤ گے، قریب جان جاؤ گے۔ پہلا جان جانا کیا ہے؟ جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کو بھلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کے قانون کو بلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بلایا تھا، ابھی جب تم پر سکرات کی موت کا وقت طاری ہوگا، مرنے سے پہلے سکرات کا عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے اس وقت جان جاؤ گے تم حقیقت مال کو، جان جاؤ گے کہ مال، جس مال کے لیے رشتے توڑے، جس مال کے لیے اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے رسول اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین سے رشتہ کمزور کیا اور بعض لوگوں نے توڑ دیا، قرآن کہتا ہے جان جاؤ گے، اور ضرور جان جاؤ گے۔ ابھی دنیا سے گئے بھی نہیں ہو، سکرات کے عالم میں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا کیسا سودا کیا، کتنے خسارے کا سودا کیا، کتنے نقصان کا سودا کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست، اور 3 دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، 3 دوست ہوتے ہیں، ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے، 3 دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے، سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ 3 دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ لیکن انسان ہائے رہے، انسان سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان، جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان۔ وہ 3 دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے۔ پہلا دوست ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا، مال تیرا نہیں وارث ہوگا، ساتھ چھوڑ دیا، تجوری کا تجوری میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی۔ موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا، اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا، یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر آقا فرماتے رشتہ دار،
قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا۔ جسے اعمال کہتے ہیں وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں، لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا۔ مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات بھر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اللہ اکبر، کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اے بنو ہاشم، کئی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا؟ پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آج عمل سے زندگی دور ہے اور کوسوں دور ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے حوالے سے دوسری قوموں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوسروں کو دور کرنے کا اتنا افسوس نہیں ہے، ہم تو خود اسلام سے دور ہوئے۔ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، غلام مصطفیٰ ہے، غلام مرتضیٰ ہے، غلام حسین ہے۔ دین کہاں ہے اپنی زندگی میں؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آ کر کیا ہم کامل مومن ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نماز ترک کرتے دیکھو، جس کو نماز چھوڑتے دیکھو، اس کو کبھی اپنے بازو میں بیٹھنے مت دینا، کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک مقام پر سیدنا ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ، جو جماعت اور جمعہ چھوڑ دے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ جس نے جماعت اور جمعہ چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے، اور جماعت اور جمعہ چھوڑنے والے نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ فرمایا اسی لیے اس کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو جماعت چھوڑ دے، میرے آقا اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بخشوانے کے لیے تو میں اکیلا، بخشوانے کے لیے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ ارے بخشوانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ضرور ہے، لیکن تیرے دامن میں کیا ہے یہ تو دیکھ۔ بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے